الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى في موضع آخر إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله المولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و مکرم ہمارے بدری چکی غیور اہل ایمان، پچھلے ہفتے آپ نے خرافات و بدعات اور رسومات اور بالخصوص رجب کے تئیں جو ہمارے معاشرے میں نت نئے طریقے رائج ہیں اور دین سے دور ضلالت و گمراہی سے قریب جو ہم نے بہت سارے رسمیں ایجاد کر لی ہیں، اس پہ کچھ حد تک بات ہوئی تھی، جس میں میں نے اپنی جسارت کے مطابق رجب کی پہلی تاریخ جو ایک عام ذہن بنا ہے، بہت تفصیلاً گفتگو آئی تھی روزہ رکھنے کا، پھر 22، پھر 26، 27۔ اچھا، تعجب یہ ہے کہ بیان کے بعد جو ہمارے مرد حضرات ہماری مسجد میں تھے بات تو سنے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں توفیق بخشی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں ذوق سلیم عطا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں ان بات کی سمجھ دی کہ اگر ہم گھر کے مرد ہیں اور ہماری مستورات کی بھی ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، جن لوگوں نے اپنی مستورات کو ان باتوں کو سمجھایا، تو یہ تحیر اور حیرانی کی بات نہیں ہے کہ بات وہی سننے کو ملی جس کی مجھے امید تھی۔ اصل معاملہ عورتوں کا یہ ہے کہ عورت عقیدے کے اعتبار سے جو چیز وہ گڑھ لیتی ہے پھر وہ اس میں مضبوط ہو جاتی ہے، پھر وہ چاہے مرنی ہی کیوں نہ ہو جنازہ۔ مجھے خوب یاد آتا ہے میں اپنے علاقے کی بات کروں، عید کا دن تھا اور عید کے اگلے دن ایک لڑکا کا انتقال ہو گیا، جوان لڑکا تھا، شادی شدہ تھا، شادی بھی بہت پرانی نہیں تھی، 1 سال کی شادی تھی، بچہ بیمار تھا، تو اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ ہم لوگ پڑھنے پڑھانے کے تعلق سے گھر پہ ہوتے نہیں تھے، اتفاق ادھر سے گزر ہوا تو پتہ چلا میت ہو گئی ہے اور مسلمان کی میت ہے، تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ توجہ سے بات سنیں اور پھر دیکھیں کہ جب جہالت و لاعلمی آئے گی تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ اور کرنے والی کون تھی؟ سب وہی حجین ببو، سب ہر گاؤں محلے میں وہ حجین ببو ہوتی ہے، بڑھیا، اور سب مسئلہ وہی بتائے گا اور سب کو جہنم کا ٹکٹ دیتی ہے۔ حجین ببو پہلے جہنم میں جائے گا اور جب بیچارے اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریننگ لے رہی وہ تو جیبیں کرے گی۔ سنیں، تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اب بتائیے شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی پہ عدت ہے نا، پتہ ہے نا، اب الگ الگ ہے۔ شوہر کا انتقال ہو جاتا تو بیوی 4 مہینہ 10 دن عدت میں رہے گی، اور اس عدت میں
احکام ہے، بناؤ سنگار نہیں کرے گی جی، جو بھی بناؤ سنگار کے جو بھی سامان ہو سکتے ہیں، چوڑی نہیں پہنے گی اور ایئرنگ نہیں پہنے گی، پائل نہیں پہنے گی، حتیٰ کہ سر میں تیل بھی نہیں لگائے گی، سر میں کنگھی بھی نہیں کرے گی، بازار نہیں جائے گی، نیا بھڑکدار کپڑا نہیں پہنے گی، سوگ بنائے گی۔ شریعت کا مسئلہ ہے، تفصیل ہے اس میں، لیکن اتنا یاد رکھیں، پتہ ہونا چاہیے سب کو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب یہ چیز ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہی ہے کہ ہماری عورتیں سوگ نہیں مناتی ہیں، یا یہ کہ انہیں معلوم نہیں ہے، یا یہ کہ مجھ جیسا گنہگار ان تک پہنچ کر انہیں دین کی صحیح بات سمجھا بتا نہیں پا رہا، یا یہ کہ جاننے کے باوجود بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ عورت بیوی سوگ منائے گی، تمام طرح کے زیب و زینت بیکار۔ تو میں یہ بات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، سنیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان برائیوں سے بچایا ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کہیں نہ کہیں سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں ذرا رکنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے، اور بات سمجھنا چاہیے، سنت و شریعت کو سمجھنا چاہیے، دین کو سینے سے لگانا چاہیے کہ اللہ نے ہم سب کی کامیابی دین میں رکھی ہے، اور دین سے سارے منہ انحراف کریں گے، بال کے نوک کے برابر بھی ہٹیں گے تو خدا کی قسم اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور پھر آخرت میں بھی اللہ ذلیل ہی کرے گا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں، جو اس کی بیوی جس کا شوہر انتقال ہوا، بیچارہ ابھی وہ مرا، اب آپ سوچیں جس کی بیوی مرے، جس کا شوہر مرے، مرد تو چلیے پھر بھی وہ اس کے اوپر ایک لیول لگا ہوا، مرد کو آنسو نہیں آتا، مرد کو درد نہیں ہوتا، بیچارہ دکھاوا کہ میں چلو آنسو بند بھی کر لیتا، لیکن عورتیں تو رونے دھونے میں بہت ماہر ہیں نا، پتہ ہے ہم سب دیکھتے بھی ہیں، جوان لڑکی بیچاری اسی دن صبح میں شوہر کا انتقال ہوا، اور وہاں کی بوڑھی جو حجی بوڑھ سب ہوتی ہے، ہاں یہ پتہ ہے کیا مسئلہ، اس کو اس عورت کو بلکہ عمل کروایا گیا، میں نے آنکھوں سے دیکھا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی، میں بعد میں اس محلہ کے لوگوں کو جمع کر کے بات کیا، کیا ہو رہا آپ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہ سب؟ تو عورت کو نہلایا گیا، دھلایا گیا، نیا نیا کپڑا پہنایا گیا، آنکھ میں سرما لگایا گیا، جو مطلب دلہن بنتی ہے نا، ایک لہنگا اتنا لمبا کیا گیا، دلہن بننے کے لیے کتنا ڈرامہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ان بدعت و خرافات سے نکال لے۔ سونے نہیں دیا جاتا لڑکی کو بیچارے کو، تو اس کو پورا تیار کر کے بھی سڑک پہ جنازہ رکھا ہوا ہے، اور شوہر کیا کہیں گے، جنازہ ہی کہیں گے، وہ شوہر کا پیشانی، اپنے مرے ہوئے شوہر کا پیشانی چوم رہی ہے، اور گھر کی عورتیں بالخصوص جو اس کی بیوہ ہے اس کو چوم رہی ہے۔ معلوم کرنے پہ یہ بتایا گیا، ان بوڑھیوں نے فتویٰ، ان عورتوں نے فتویٰ یہ دیا کہ نہیں، اگر آج کے دن یہ نہیں سجے گی سورے گی نا تو یہ دوبارہ کبھی سج سور نہیں سکتی ہے، اس کی شادی یعنی کہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ خیر اللہ کے رسول تو بہت دور کی بات ہے، کیا وقت کے بہت بڑا عالم کو تو چھوڑیے، میں سمجھتا ہوں کہ بیچارہ جو مجبور امام ہوتے ہیں نا، جو مجبور امام ہوتے ہیں، جن کا کام ہوتا ہے کہ چہرہ دیکھ کر کے بات کرے، وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ کسے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پریشان رہتے کہ سامنے یہ بیٹھا ہوا، اگر ہم یہ بات کہہ دیے، ان کی گھر کی بیٹی کو ہم دیکھے تھے بغیر دوپٹہ کے چل رہی تھی، اگر ہم دوپٹہ کے بارے میں کچھ کہہ دیے تو آج ہی ہمارا بدن چک سے بڑھیا بستر اڑ جائے گا۔ تو اتنا مجبور امام بھی ہوگا نا، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اتنا گندا فتویٰ نہیں دے گا۔ ہوتا ہے گندے فتوے بھی آتے ہیں، جو میں 27 جو رجب کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے علاقے میں تھا، وہاں باقاعدہ ایک مسجد کے ممبر سے جمعہ کے دن یہ اعلان کیا گیا کہ فلاں تاریخ کا روزہ رکھنا ہے۔ بیچارہ عوام کا تو معاملہ امام صاحب کہہ دیے تو کیسے نہیں مانیں گے؟ بس میں امام کا بڑا پاور ہوتا ہے بہت، اور ہمارے بڑے بھائی کے یہاں چل جائے تو وہاں تو اگر آپ کو شہید ہونا ہے تو پھر امام کے خلاف کچھ کہہ کے دیکھ لیجیے، نہیں شہید ہو گئے تو پھر دیکھیے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے، اب اگر امام صاحب ایک بات کہہ دیے اور دارالعلوم دیوبند کا مفتی آ کے فتویٰ دے دے کہ نہیں آپ کے امام صاحب نے غلط کیا، مار ہو جائے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے امام صاحب غلط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب لوگ مسئلہ اسی جمعہ کے تعلق سے میں بھی جمعہ میں بیان کیا، میں سختی سے اس کا رد کیا کہ بھئی یہ روزے اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو عبادات ہیں، ہے نا، میں پچھلے ہفتہ بہت تفصیل سے بتایا تھا نا، روزے سے بحث نہیں ہے، بات کیا کہ جو شریعت میں ہے اسے کرنا ہے۔ اگر ابھی شریعت ہمیں کہتی ہے ایک کام کرنا ہے، پتہ ہے، دیکھیے میں خوب بتاؤں، مکہ، خانہ کعبہ، جو لوگ دیکھے ہیں اللہ ان کو بار بار دکھائے، اور ہم میں سے جو لوگ اب تک وہاں نہیں پہنچے ہیں اللہ مجھ ذلیل حقیر گنہگار سمیت ہم سب کو اللہ وہاں بار بار پہنچائے۔ جو لوگ جا چکے ہیں ان کے حج کو اللہ قبول کرے، اللہ ان کے حج کو حج مبرور کرے، اور اللہ بار بار بلائے۔ جو نہیں جا سکے اللہ ان سب کو بھی بلائے۔ تو خانہ کعبہ
फोटो टीम देखेंगे, मोबाइल तो बहुत से लोग घर में भी लगा के रखते हैं, बरकत होगी जी। खाना काबा और मदीना मुनव्वरा की तस्वीर लगा दीजिए, नमाज मत पढ़िए, बुरी बात, नमाज पढ़ पोस्टर लगा दीजिए। और वो एक क्या हुरूफ मुक़त्ताअत है ना, बहुत से घरों में आप देखिएगा, बहुत सी गाड़ियों में, बहुत से दरवाजे पे इतना लंबा चौड़ा ताबीज़ लटका दीजिए, मौलवी साहब से कुछ कुछ लिखवा के, बरकत रहेगी। नमाज नहीं पढ़ना है, नमाज पढ़ने में नाज रहेगी। हाँ, बरकत हमको ऐसे लेना है जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीम हमें दी कि जब नमाज आए तो सहाबा कूद पड़े, उछल पड़े कि अल्लाह से मांगने का ज़रिया मिल गया। कि सहाबा किराम के बारे में आता है कि जब उनका जूता का तस्मा यानी फीता टूट जाता था, वो जो खेत में हल चलाते थे, जब हल टूट जाता था, ये चीज़ें टूट जाती थी, तो वो 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगते। जी, उनका ईमान व अक़ीदा था। जी हाँ, वो अल्लाह से मांगते थे। मियाँ सच ये है कि अगर अभी हमारे घर में मामला हो, अगर हमारे भाई से मामला बिगड़ जाए, या हमारी दुकान में चोरी हो जाए, या हमारे घर में आग लग जाए, तो सच ये है हमारे साथ कोई मामला हो, हमारी ईमान की गिरावट का हाल ये है। मैं भी उसी में से हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह में कोई जिब्रील अमीन नहीं, मैं भी गुनहगार हूँ। ये तो मुज़ाकरा है। ये कहना इसलिए है कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे 100% ईमान पे खड़ा कर दे। तो मैं ये कह रहा हूँ, अभी तो हमारी कौम, हमारे मुआशरे का हालत ये है कि अगर हम किसी हालत मुसीबत पर 2 रकात नमाज के लिए खड़े होंगे ना जी, अगर मेरा बच्चा बीमार पड़ जाए तो हम 2 रकात नमाज के लिए खड़े होंगे ना, तो खुदा की कसम हमारे अपने ही मुझे ताना देगा, देखो देखो इसको नमाज की पड़ी है, इसका बेटा मर रहा, इसके घर में आग लग गई है, इसका दुकान का मामला बिगड़ा हुआ, देखो ये मुल्ला जो खाली नमाज़े का पड़ा हुआ है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, हम यहाँ पहुँच गए मेरे ऐसे। जबकि सहाबा कराम के बारे में आता है कि जब नमाज आई, सहाबा झूम उठे, उछल पड़े कि अल्लाह से मांगने का जरिया मिल गया। और सिर्फ ये नहीं कि मांगने का जरिया मिल गया, बल्कि किताबों में लिखा है, सहाबा के वाक़या से साबित होता है कि 1-2 नहीं, कई मरतबा खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे सहाबा ने नमाज के जरिया मसले और मामले का हल करवाया है। मेरे अजीज, ग़ज़वे बदर याद थोड़ा क्या हुआ था? सारे सहाबा ज़ख्मों से निढाल, हैरान और परेशान, ज़ख्मों से चूर हैं, है ना, और जिनसे जो हो सका इबादत करने के बाद सो गए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं, सजदे में जाके रो रहे हैं, और इस कदर रो रहे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा हम्दन सगीरा बुकरतन वासीला, के अबू बकर याद थे ना, दोस्त थे, तलाश करते करते भाई क्या बात है, किधर है, दिख नहीं रहे मेरे यार, मेरे महबूब, यार गार कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तलाश करते करते जाते हैं तो देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अलग से, देखिए ये भी तरीक़ा है, अहबाब सोए हैं, दोस्त सोए हैं, अब उनकी नींद में खलल ना पड़ने वाले, और वहाँ से उस मजलिस से बहुत दूर हटकर जहाँ रोने की, जहाँ आपकी इबादत की, जहाँ ज़िक्र और अस्कार की आवाज़ ना पहुँचे, उनकी नींद में खलल। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी। इसी तरफ देखिए, अब यहाँ पे ज़रा रखिए, कुछ मसला बता दूँ। अब जैसे अभी हम लोग बैठे हैं, सब लोग बयान सुन रहे हैं, है ना, सब लोग बयान सुन रहे हैं जुमा के ताल्लुक से। अब एक आदमी यहाँ पे चिल्ला कुरान पढ़ना शुरू कर दे, जी अब आप क्या करें? और वो आपसे ठिठियाए, चुप, हम बड़ा काम करें, हम कुरान पढ़े, बयान से बड़ा काम है। अब आपका पारा गर्म होगा कि नहीं होगा? देखें, इज्तिमाई अमल और एक है इनफिरादी अमल। जब आप इनफिरादी अमल करें तो इज्तिमाई अमल करने वाले को उससे, बोलिए ना, दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये गलत है, कबीरा गुनाह है, इसको समझिए। अब देखिए, बात जब खुली तो इतना समझिए। अब जैसे देखिए, अब हमारी मस्जिद जुमा को हम गश्त करते हैं, असर के बाद बात होती है, मगरिब बाद बात होती है। अब कुछ लोग जो है ना, उनको चिड़ की वजह से नहीं, ये अल्लाह क्या बात है, एक इज्तिमाई अमल, पूरी मस्जिद है भैया, छत पे चल जाए, फ्रिज के हिस्से में चल जाए, वहाँ चल जाए, नमाज पढ़ ले। नहीं, आप यहीं पे क्यों नमाज पढ़ें? वैसे भी मस्जिद फ़र्ज़ नमाज के लिए और भी इबादत के लिए है ना, या कहीं भी कोई भी कोना पकड़, है ना। या उसी तरह जब मस्जिद में लोग बैठे हैं, बहुत से लोग को आप देखिए कुरान से, उसको लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो इशा के बाद उस सूरह मुल्क चिल्ला कर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। समझिए, शरीयत समझने की चीज़ है, किसी पे तनकीद करना मकसूद नहीं। कल तक हम नहीं जानते थे, आज जान ले तो अच्छी बात है ना। कल तक हम नहीं जानते तो ना जानने की बिना पे गुनाह कर रहे थे। आज अल्लाह ताला हमें शरीयत समझा रहा है तो इसको फॉलो करना चाहिए। ये कि ये तो मौलवी साहब तनकीद कर रहे हैं, मेरे अजीज, तनकीद नहीं। देखिए, अल्लाह के नबी के अमल से साबित। देखिए यहाँ पे ये बात आ गई ना, तो कोई भी, अगर आप रात मस्जिद में गुजार रहे हैं, आपके साथ बहुत से लोग हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 10 आदमी हैं, कोई बात नहीं, सब तहज्जुद में तो कोई बातें नहीं है, सब रोइए, चिल्ला के छत्ता फाड़ दीजिए। लेकिन अगर एक आदमी भी सोकर है
تو مناسب یہی ہے کہ آپ کے عمل سے ان کی نیند کو خلل نہیں ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ بیچارہ آپ تہجد کے لیے اٹھے ہیں, وہ 2 بجے تک تہجد پڑھ کے عبادت کر کے سو رہا ہو اور آپ کے دل میں یہ ایٹیٹیوڈ, دیکھو بدتمیز رات بھر ستل ہے جی, دیکھ رہے بات سمجھ آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھائے, بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عام طور پہ ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں اپنی مسجدوں میں بھی ہے نا کہ سنت فرض کے علاوہ, فرض سے پہلے کی سنت بعد کی سنت, اس کے لیے مسجد کا عمود لے, ستون لے, پیچھے کا حصہ لے, پوری مسجد ہے جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے, یہ بات سمجھ میں آئی کہ میں نے کہا اس پہ عمل ہوگا انشاءاللہ. پریشان نہیں ہونا ہے, پریشان بالکل, پوری مسجد ہے, کہیں نماز پڑھے. ہاں ایک چیز اور اپنے مسجد میں دیکھنے کو آتی ہے, ذرا اس سے بھی بچ کے رہیں آپ لوگ, کہ شوق سے باہر بیٹھ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں اور اندر آ کے پھر سے وہ 4-5 آدمی جماعت کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات نہیں ہے. آپ پہلے مسجد میں کسی وجہ سے جماعت ہو سکتی ہے, کوئی آپ سفر میں ہیں, آپ لیٹ سے پہنچے, چلیے 4-5-6-7-10 آدمی تھے, آپ جماعت کر لی. یہ کیا یار بھدری شکا, آپ نے گھر میں بیٹھے ہوئے گھڑی دیکھ رہے ہیں, جماعت کا وقت نکل گیا اور اس کے بعد آپ آ کے 4 آدمی فریج کے پاس جا کے جماعت کر رہے ہیں. یہ اچھی بات نہیں, یہ اچھا عمل نہیں. کبھی 1-2 سال میں ایسا ہو گیا تو ہو گیا, اس کو عادت بنا لینا. میری بات سمجھ میں آ رہی, میں تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں اسلام شریعت آپ کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں, یہ بہت پسندیدہ عمل نہیں ہے. ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا, حضرت کی دکانیں بیٹھ کے بطولہ بازی ہو رہی ہے اور اس کے بعد وہ آ کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھے. ہاں آپ کہیں سفر میں تھے, دھنباد میں تھے, کبھی کسی وجہ سے آپ کی جماعت چھوٹ گئی, چلیے کوئی بات نہیں, 1-2 آدمی ہے, 4 آدمی ہے, تو ہم مل کر جماعت کر لیں مسجد کے پچھلے حصے میں. بات سمجھ میں آ رہی, یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عادت بنا لیں کہ ہاں ٹھیک ہے آرام سے فون پہ بات کر رہے ہیں اور اس کے بعد جماعت تو چھوٹنی ہے, ایک مزاج بنا لیے, ارے کوئی نہیں جماعت چھوٹے گی تو ہم فلاں صاحب سے نماز ان کی چھوٹتی ہے, ان کو پکڑ کے پیسے سے ہم جماعت کر لیں گے. میرے پیارے بات سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ ہم سب کو دین سنت شریعت سیکھنے کی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بھی نہیں چھوٹ رہی ہے جی. ایک بار یاد ہے نا ایک صاحب بلال تھے کہ صبح کا رات میں سونے کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقرر فرمایا ہے نا کہ جب صبح ہو تو سب کو بیدار کر دینا. اب دیکھیے یہ پہلے اس بات سے سنیں, اب کیا ہے, بلال ایک صحابی تھے, وہ پورا ایکٹیو ہے, وہ لیٹے بھی نہیں, وہ بیٹھے ہیں ایک دم آرام سے چستی سے بیٹھے ہیں, ایک دم صبح کا وقت ہوگا سب کو جگا دینا. اور بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی اور فجر کا وقت ختم ہو گیا, فجر کا وقت, اور اس صحابی کی آنکھ بھی نہیں کھلی ہے. جب سورج کی شعاع, جب سورج کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ پر پڑتی ہے تو آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ انا للہ پڑھتے ہیں, اور پھر جب اس صحابی رسول کو اٹھاتے ہیں, پریشان حیر, آپ سوچیے اللہ کے رسول کے ساتھ ہے, وہ دنگ رہ جاتے, ڈر جاتے, گھبرا جاتے, یہ ہم سے کیا ہو گیا. خیر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ خطرناک جگہ ہے, یہاں ہم سے ایک گناہ, اس کو گناہ سے تعبیر کر رہے ہیں, کہہ رہے کہ یہاں ایک غلط کام ہو گیا ہم سے, چلو آگے چلو, اب وہاں فجر کی نماز ہم پڑھیں گے. دیکھیے علماء نے, ذرا ٹھہریے, ذرا رکیے, علماء نے اس واقعے کے سلسلے میں تفصیل یہ کی ہے کہ نہ یہ اللہ کی نبی کی شان سے پرے اور خلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کسی بھی وجہ سے چھوٹ جائے. کہ انبیاء سوتے نہیں ہیں, آپ رسول سوئے ہوتے ہیں, ان کا دل جاگا ہوتا ہے, وہ بالکل بیدار ہوتے ہیں, لیکن کہ امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ اگر امت کی کبھی نماز قضا ہو گئی, دیکھیے شریعت کی اصطلاح میں کہیں ترکت صلاح نہیں ہے, نماز کا چھوڑ دینا نہیں, کہیں بھی پورے قرآن, پوری حدیث, پورے فقہ کو اٹھا کر دیکھ لیجیے, نماز کا چھوڑنا کہیں نہیں کہا گیا کہ نماز کو چھوڑ دیا, بلکہ فوت الصلاح کہا گیا کہ نماز چھوٹ گئی. سبحان اللہ, بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ حسن ظن دیا گیا کہ ایک مومن کے شان کے خلاف ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ دے, ہاں چھوٹ جاتی ہے. اچھا, اب فقہائے کرام نے مسئلہ کیا بتایا ہے کہ اگر کبھی کسی شخص کی کوئی نماز چھوٹ جاتی ہے, حالانکہ ہم چھوڑ دیتے ہیں ہے نا, لیکن پھر بھی مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہماری کبھی کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے, نماز چھوٹ جاتی ہے, اب جیسے مان لیجیے آج فجر کی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے, تو اب اگر ہم اپنے دوستوں کی مجلس میں ذکر بھی کریں گے کہ یار آج ہماری نماز چھوٹ گئی, تو یہ کبیرہ گناہ ہے کہ نماز کا چھوڑنا بڑا گناہ ہے, اور پھر اس گناہ کا ذکر کرنا بھی تو گناہ ہوا. بھائی ہم چوری کر کے بولیں گے کہ بھائی ایسا ہے کہ آج خطرناک اڑا دی, وہ کہتا ہے کیا, زنا کر کے ہم بولیں گے کہ ہم نے زنا کیا, جی کوئی بھی گندا کام کر کے ہم بولیں گے ہم نے یہ کام کیا, گندا کام کیا, نہیں بولیں گے نا. کہ ایک تو گناہ, عمل گندا کام کرنے کا گناہ, اور دوسرا اس کو ذکر کر کے پھیلانے کا گناہ. اور یہاں پہ لگے ہاتھ ایک بات بتلاتے ہیں, نوجوان خاص توجہ رکھیے گا معافی کے ساتھ, کہ جو ہم لوگ فلم ہال میں یا موبائل میں گندی چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر دیکھ کر جو آپس میں گھنٹوں اس پہ کمنٹ, ایسا تھا اور یہ مارا اور یہ گانا اور وہ اب دوسرا سنتا ہے
اب اس کی تشکیل ہو رہی ہے کہ بیٹا اتنا شاندار ہے ذرا ہم بھی دیکھیں. اب وہ دیکھ لیتا ہے یعنی کہ وہ گناہ کر لیتا ہے. تو جتنا گناہ آپ دیکھیں اور آپ بولیں اور آپ کے بتانے اور آپ کے دعوت پہ جتنے لوگ دیکھیں سب کے گناہ کے ذمہ دار ہم ہوں گے یعنی دعوت دیں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ اللہ نے کروایا امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ اب نماز چھوٹ گئی تو اب ایک پورا مسئلہ ہے کہ اس نماز کو کیسے پڑھنا ہے, کیا کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, سنت کا مسئلہ ہے, نفل کا مسئلہ ہے, وطر کا مسئلہ ہے, عشاء کی نماز کا مسئلہ, سارے مسائل ہیں وہ جو بیٹھیں گے ہم تو علماء کے ساتھ یا فقہاء کے ساتھ تو سمجھیں. یہ موٹی موٹی بات ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں جس پہ عام طور پہ غلطیاں ہوتی ہیں اور اس کو سمجھا نہیں جاتا. ایک اور غلطی جو بہت زیادہ ہم نماز میں کرتے ہیں, اس سے پہلے بھی کئی بار بات آئی, آج پھر ہم روشنی ڈال دیتے ہیں کہ بہت سارے حضرات ہمارے جب نماز کے لیے آتے ہیں تو ہمارا امام رکوع میں ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ رکوع میں. اب وہ بیچارہ جلدی جلدی آتا ہے, اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتا ہے. اس کے رکوع میں جانے سے پہلے امام رکوع سے اٹھ جاتا ہے. اب بیچارہ نہیں جاننے کی بنا پہ وہ سلام پھیر دیتا ہے. جی جیسے مان لیجئے آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہو اور امام صاحب رکوع میں ہیں, آپ دوڑے آئیں اور آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے, لیکن آپ کے رکوع میں جانے سے پہلے امام کھڑا ہو گیا تو وہ رکعت ہمیں نہیں ملی, ہمیں ایک رکعت پھر سے پڑھنی پڑے گی. لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے, یہاں بھی بعض حضرات کے بارے میں دیکھنے سننے کو ملا, بعض علاقوں میں بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں, ایسی بات نہیں, تو بہت نارمل مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 95%, 98%, 99% لوگ ایسا نہیں کرتے, وہ جانتے ہیں مسئلہ کیا ہے. اب یہ دیکھیے میں مثال سمجھا, یہ امام ہے رکوع میں ہے, ادھر دیکھیے یہ امام رکوع میں ہے اور یہ آپ ایسے کھڑے ہیں, آپ آئیں نیت باندھیں, ٹھیک ہے. اب آپ ایسے رکوع میں جا رہے ہیں, بالکل اگر آپ رکوع میں امام کے ساتھ مل گئے ایک تسبیح سبحان ربی العظیم اتنا کہنے تک اگر آپ امام کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں رکوع میں تب تو آپ کی رکعت ہو گئی, ٹھیک ہے. اور اگر آپ یوں تھے یہ اور امام یوں تھا, دیکھ رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے, خوب سمجھ میں آ رہی ہے. امام رکوع میں تھا, آپ ایسے جا رہے تھے اور امام اٹھ رہا تھا تو آپ کی وہ رکعت نہیں ہوئی, آپ کو رکعت دہرانی پڑے گی. اور اگر آپ نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو اب آپ کو یعنی کہ ہم سب کو نماز, مطلب اب ہم سب سے مراد جو جن سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے انہیں نماز دہرانی پڑے گی. بات سمجھ آ رہی؟ تو میرے عزیز, میرے کرم فرما, میرے بڑے, کہ دین میں اللہ نے ہم سب کی کامیابی رکھی ہے. اس سے پہلے بارہا بات آئی کہ دین کسی شے, کسی تصویر, کسی مجسمہ, کسی بلڈنگ یا کسی گھر یا کسی کمیٹی یا کسی تنظیم کا نام نہیں ہے. دین نام ہے اللہ کا حکم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اس طریقے کو اپنی زندگی میں لانا ہے, اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں لانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات فرمودات کو حرز جا بنا لینا ہے. قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اتارا, نبی کو قرآن کی کیا ضرورت تھی, نبی کے ذریعے تو ہم تک پہنچانا تھا نا. جی نبی کے ذریعے ہم تک پہنچانا تھا. ہم سب یہ تہیہ کرے, یہ عہد کرے انشاءاللہ العزیز کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نماز کو قائم کریں گے انشاءاللہ. نہیں جھوٹا والا سچا پکا انشاءاللہ. جی ابھی کل کی بات ہے, ایک آدمی سے ہم لوگ بات کیے بھائی نماز تو کہتا ہے انشاءاللہ, تو ہم لوگ کو خوشی ہوئی. تو پھر ہم لوگ پوچھے تب پکا نا تو کہہ دیے انشاءاللہ جب اللہ چاہے. جی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود آپ نہ ہو اپنی فکر حالت بدلنا. کہ جب تک ہمارے اندر تغیرات, اور یہ قرآن کی آیت ہے. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما. تو بات دیکھیے کہاں سے کہاں نکل گئی. رجب کے تعلق سے بات چل رہی تھی, تو حیران پریشان نہ ہو. میں بارہ کہتا ہوں جمعہ میں اتنا وقت نہیں ہوتا ہے, جو سمجھنا چاہتے ہیں اور علماء سے ربط رکھے. خدا کی قسم جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں میں سب سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کروں گا کہ جن کو جو عالم پسند ہے, کوئی بھی دینی ادارہ یا کسی بھی دینی عالم سے آپ رابطے میں رہیں, کوئی بھی معاملہ ہو, چھوٹا سے چھوٹا, بڑا سے بڑا, شادی بیاہ کا معاملہ ہو, عقیقہ ولیمہ کا معاملہ ہو, میت کا معاملہ ہو, آپ بالکل فون کر لیں. موبائل کا زمانہ ہے. پہلے تو اللہ اکبر امام بخاری ہے, بخاری جس کا نام لے کر ہم لوگ ڈرامہ کرتے ہیں نا دن رات گندی جگہوں پر. نماز نہیں, خالی بخاری دیکھا بھی نہیں ہوگا بدتمیز سب. بخاری دیکھ لے تو خدا قسم بخار لگ جائے گا اس کو. جی اس بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہم نے پڑھی ہے کہ ایک حدیث کے لیے سینکڑوں میل کا سفر کر رہے ہیں, اور سفر کر کے جا رہے ہیں
اور ان کو صرف شک ہو گیا کہ نہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ پتہ چلا ایک آدمی کے پاس حدیث ہے، سینکڑوں میل کا سفر کر کے گئے اور دیکھتے ہیں جس آدمی سے حدیث لینی ہے وہ اپنے جانور کو ایسے کر کے، ہم لوگ جانور کو بلاتے ہیں نا، بلاتے ہیں نا اس طرح کر کے، ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس طرح جانور یہ سمجھے گا کہ ہاتھ میں کچھ کھانے کا ہے، جانور قریب آ جائے گا۔ اس امام بخاری کا احتیاط دیکھیے کہ جی امام بخاری سینکڑوں میل سفر کر کے جب اس مقام پر پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اپنے جانور کو اس طرح بلا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور وہ جانور کو بلا رہا ہے، ان کے دل میں خیال آتا ہے یار یہ جانور کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کر رہا ہے تو حدیث کے ساتھ کیا کیا ہوگا، وہ فوراً وہاں سے پاؤں پیدل واپس آ جاتے ہیں، اس سے حدیث نہیں ہے۔ جی اس بخاری کا نام ہم دن بھر لیتے ہیں، فجر چھوڑ کے، عشاء چھوڑ کے، نمازیں چھوڑ کے اور تراویح وغیرہ میں خود بھی پریشان ہو کر پورے قوم کو پریشان کر کے، جی یہ ہے وہ بخاری رحمۃ اللہ۔ جی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور سے بھر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے ان کی نسلوں کو آباد فرمائے اور ان کے معاندین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاندین سے اللہ سمجھ لے کہ میاں ایک دو نہیں، ایک وقت ہندوستان میں ایسا گزرا ہے کہ جب لفظ شیخ الحدیث کہا جاتا تھا تو پوری دنیا نہیں، پورے ہندوستان نہیں بلکہ پورے بر صغیر بلکہ پورے دنیا میں لفظ شیخ الحدیث سے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نام ذہن میں آتا تھا کہ جناب والا جب انہوں نے فضائل لکھنا شروع کیا تو علماء لکھتے ہیں پڑھیں ہم گوگل اور واٹس ایپ اور یوٹیوبر مولوی نہ بنے اور یوٹیوبر لوگ نہ بنے، کتابوں کو پڑھیں۔ آج بھی ان کی کتابیں کھلی آنکھوں سے ہم سے بات کرنے کو تیار ہے، ان کی سوانح، ان کا بایوگرافی جس کتاب کا نام ہے آگ بیتی، 2 مکمل جلدوں میں ہے کہ پڑھے کس طرح کہ ایک ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے جناب اٹھتے تھے، وضو بناتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، روتے تھے، پھر جا کر ایک حدیث فضائل اعمال جو کتاب ہے اس میں ڈالتے تھے۔ اور ان شیخ کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 6 مہینہ سے زیادہ کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ پڑھنے پڑھانے کی وجہ سے، مطالعہ کرنے کی وجہ سے، کتب بینی کی وجہ سے کہ رات کا کھانا کھا نہیں پاتے تھے، ان کی بہن بغل میں بیٹھی ہوتی تھی، ان کے منہ میں لقمہ کھانا دے دیتی تھی، یہ کھا لیتے تھے، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ جی اس شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے۔ اور مسلمانوں، اور مجھ جیسے ذلیل، گھٹیا، حقیر، فقیر، بدتمیز مسلمانوں، مجھ جیسے، آپ کو میں نے بولا آپ بہت اچھے لوگ ہیں، کہ آج جو ہم جن نعمتوں پر پل رہے ہیں، جو اللہ ہمیں نعمتوں میں سے نعمتیں دے رہا ہے، ہوا میں سے ہوا، پانی میں سے پانی، اور مسلمانوں سچ تو یہ ہے کہ آج اللہ نے ہمیں اس دھرتی پر جو زندہ رکھا ہے ان بزرگان دین کا کرم ہے۔ یہ جو کر گئے، یہ جو اپنے اعمال سے اور اپنے راتوں کی گریہ بازاری سے اور اپنی راتوں کی آہوزاری سے انہوں نے جو اپنے رب کو راضی کر لیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پیارے صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین اور کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتا چلو۔ میاں ہماری کیا اوقات ہے، کام کچھ نہیں ہے، بیٹھ گئے اور ایسے لوگوں پہ کمنٹ، ایسے لوگوں پہ تبصرہ، تو پھر تیار رہیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث قدسی ہے کہ جو لوگ اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے کامل بندوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے لوہا لے گا، ٹکر لے گا، بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، اللہ کا اعلان ہے کہ اللہ اس سے جنگ کے لیے تیار ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، جس کے مقابلے میں اللہ کھڑا ہو گیا کہ وہ چاہے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغلوب کرے گا، ذلیل کرے گا، حقیر کرے گا، ملیا میٹ کرے گا، تحس نحس کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی بیک خونی کر دے گی اور اللہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو تباہ کر۔ ہم کہاں ہیں جناب؟ ہم نے دین یہ سمجھا چائے کی چسکی لیتے ہوئے، خینی لٹاتے ہوئے اور نماز اور اس طرح کی چیزوں پہ کمنٹ اور تبصرہ۔ یہ دین اتنی رذیل نہیں ہے، دین اتنا گھٹیا نہیں ہے کہ جس دین کو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا ہو، کہ جس دین کو، کہ جس شریعت کو، کہ جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو جبرائیل پر، اور پھر وہ جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر اس قرآن کی سختی ایسی کہ میں نے کبھی آپ کو بتایا تھا اللہ کے رسول پریشان ہے، مانا بقارین میں پڑھنا نہیں جانتا، جبرائیل سینے سے دبا رہے ہیں، مانا بقارین میں پڑھنا نہیں جانتا، جبرائیل سینے سے لگا رہے ہیں، 3 بار دبوچا گیا،
دبایا گیا. پھر کہیں جا کر اللہ کے رسول پڑھ پاتے ہیں. اور اس سے پہلے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق قمر کا معاملہ پیش آتا ہے. کیا ہوتا ہے شق قمر؟ جی سنیے کیا ہوتا ہے شق قمر. کہ 3 بار ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سینے سے نکال کر کے جنت کے پانی سے دھویا اور صاف کیا گیا. پھر کہیں جا کر اس دل کے اندر قرآن سمایا ہے. جی اس قرآن کے اوپر کمنٹ. جی یہ دین علوم ہے. یہ علوم آج دیکھتے نہیں. ابھی 4 دن پہلے آپ کے یہاں آئے تھے نا وہ روہنگیا کے لوگ, رات میں چندک آئے تھے نا بھائی, یاد ہے کہ نہیں؟ ان سے پوچھا, آپ حضرات تو نماز پڑھ کے نکل گئے, میں رات بھر ان کے ساتھ رہا. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے ہاں آج سے 30 سال پہلے NRC ہوا تھا اور اس NRC میں ہماری ناگرکتا, ہماری شہریت چھین لی گئی. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک چھری نہیں رہ سکتی ہے. سبزی کاٹنے کی چھری بھی وہاں کی فوج اٹھا کر کے لے کے چل جاتی ہے. کہ ہمیں موبائل خریدنے تک نہیں دیا جاتا ہے. کہ پورے ایک ضلع میں دربار, پورے ضلع میں اگر مسلمان کا وہ پورا ضلع ہے, ایک موبائل ہوتا ہے. جب ہم صبح کا ناشتہ اس کو دیے اسی مسجد میں, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جنہوں نے ان کے لیے ناشتہ بھیجا تھا, کہ جب وہ پراٹھا ان کے ناشتہ میں آیا تو ان کے آنکھوں میں آنسو تھا. وہ کہا, بیچاری ان کی زبان میں لڑکھڑاہٹ تھی, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنی پوری روہنگیا زندگی میں ہم لوگ کیا ایسا کھانا نہیں دیکھے. جب ہم ہندوستان آئے تو ہم جانے کہ یہ بھی کھانا ہوتا ہے. رات میں اس دن عابد بھائی کا ولیمہ تھا, وہاں ان کو کھانا کھانے کے لیے بھیجا گیا. جی تو جب وہ کھانا کھا, ایک ساتھی تو بریانی کھا نہیں پائے, کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہوتا ہے, یہ کھانا کیا, وہ کھا نہیں پائے. اور ہم لوگ بریانی کے لیے کیا کچھ نہیں کر لیتے ہیں. جی ایک پلیٹ کے لیے معاف کیجیے گا, نوجوان معاف کیجیے گا, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ. بچیے حرام کو لقمے سے, بچیے حرام کے کھانوں سے, بچیے ایسی شادی بیاہ سے, بچیے ایسے ولیمے سے, بچیے ایسے عقیقے سے جو ایک لقمہ کا کھانا ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ کو اللہ کی نگاہ میں, رسول کی نگاہ میں, معاشرے کی نگاہ میں, سنت و شریعت کی نگاہ میں ذلیل کرنے والا ہو. کہ خدا کی قسم حلال کی کمائی ہوئی 1 روپیہ, حلال کی کمائی ہوا 1 روپیہ حرام کے کروڑوں روپیے سے بہتر ہے. یا اللہ یہ یقین اللہ ہمارے دلوں میں ڈال. جی میں سنتا تھا اور حیرت کرتا تھا, روتا چلا جاتا تھا کہ آج ہمارا ملک ہندوستان کہاں جا رہا ہے. کیا ہم اب بھی کھڑے ہونے والے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیا, ایک بات انہوں نے کیا کہا تھا کہ مسلمانوں اب ہم نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے. ارے بہت ہو گیا, آپ نے امام پہ کمنٹ کر لیا, آپ نے مسجد کو پریشان کر لیا, آپ نے علماء کو گالیاں دے دی, آپ نے دیوبندی بریلی سب کچھ کر لیا. اے مسلمانوں خدا را واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ, اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. انہوں نے کہا بیچارہ ہمارے یہاں تو یہ چیزیں نہیں چلتی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے گھروں میں فوج کے لوگ آتے ہیں اور کھمبے میں ہمارا ہاتھ باندھ دیا جاتا ہے اور ہمارے نظروں کے سامنے ہمارے بہن بیٹیوں کا ریپ کر دیا جاتا ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. انہوں نے آنکھوں دیکھا, ایک آدمی اس میں دکھایا کہ اس کے پیٹھ میں 2 گولی لگی ہوئی تھی. جو مجھ سے بات کر رہا تھا اس نے کہا, دکھایا اس کے دانت ٹوٹے تھے, یہاں اس کے چاقو لگے ہوئے تھے. او بھدری شاہ, لوگ آ کر چلے گئے, ہمیں خبر بھی نہیں ہے. تم شہر امن کے رہنے والوں, حال ہمارا کیا جانو. اللہ نے آج نعمتیں دی ہیں, اللہ نے آج سہولتیں دی ہیں, اللہ نے آج صحت دی ہے. اور مسلمانوں اللہ نے سب کچھ دیا ہے, خدا را اس نعمتوں کی قدر کر لو تب اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی ان نعمتوں کو چھیننے کے لیے تیار ہو جائے. میرے عزیز بات سمجھیے. پھر ایک اور رونا انہوں نے رویا جو ایک کسک کی طرح میں دل میں چبھ رہا ہے. کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ یہاں کچھ دیوبندی بریلی بھی ہوتا ہے کیا. ہم کہہ رہے آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں, آپ کے یہاں نہیں, ہمارے یہاں تو یہ سب نہیں ہے. کہاں کے یہاں جب ہم 22,000 مسجدوں میں گئے ہیں اور بہت مسجد میں ہم لوگوں کو بھگا دیا جاتا ہے, بہت مسجدوں میں ہم لوگوں کو بھگا دیا جاتا ہے. کہتا ہے کہ یہ تو دیوبندی وہابی جماعتی لگتا ہے, بھگا دیتا ہے ہم لوگوں کو. کہ کیا ہوتا ہے جماعتی اور یہ دیوبندی وہابی کیا ہوتا ہے. میں کیا کہتا ہوں اس کو, میرے آنکھ میں سوائے آنسو کے اور کچھ نہ تھا. میں کیا کہہ پاتا اس کو. میرے عزیز اے ہند کے مسلمانوں, اللہ نے ہندوستان کے اوپر بڑا انعام کیا ہے, بڑا کرم کیا ہے. اللہ کی نوازشیں ہیں, اللہ کی عنایتیں ہیں, لٹ رہی ہے. آؤ دیکھ بھر بھر کر, دامن بھر بھر کر لے لو. مبادہ کہ حالات کی چکی چل پڑے گی اور پھر اس میں گیہوں کے ساتھ گھل میں پس جائے. اللہ مجھے بھی سمجھا, میں سب سے بڑا محتاج, میں قوم کا سب سے بڑا ذلیل گنہگار ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سو مسلمانوں 100% دین پر ہم سب کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں.
ہو جائیں, اپنی مسجدوں کو آباد کریں. بھائی کیا مشکل ہے نماز میں, بتائیں تو صحیح کیا مشکل ہے؟ گناہ کا کوئی کام بغیر محنت, بغیر پیسہ, بغیر تکن آپ نہیں کر سکتے ہیں. اور نماز کے لیے بہترین مسجد, بہترین لائٹ, بہترین میک, بہترین ٹائلس, بہترین مصلی, وضو خانہ, ٹھنڈا گرم پانی کا انتظام سب کچھ ہے. اے سی ہے, یہ کیا کہتے ہیں گرمی ٹھنڈی کے لیے گرم ہوا کا انتظام سب کچھ تو ہے. پھر بھی مسجد سے آر کیوں میرے عزیز؟ کیا ہم اللہ کو دعوت دے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمت ہے تو لا دکھا دے عذاب؟ یہ دعوت دینا ہی تو ہے میرے عزیز. ہاتھ جو میں بہت لمبی تقریر کر سکتا ہوں, میں آپ کو آسمان پر گھماؤں اور زمین کے تہوں کا سیر کراؤں اور سمندر کی موجوں طغیانی کے بارے میں بتاؤں, کیا فائدہ؟ ان تمام بیانات کے بعد ہمارے زندگی میں نماز ہی نہ ہو, کیا فائدہ؟ تو آج سب لوگ ارادہ کریں انشاءاللہ العزیز, سچا پکا ارادہ کریں کہ ہم سب کو نماز پہ کھڑے ہونا ہے. نوجوان جو ہماری باتیں سن رہے ہیں, اے نوجوانوں سن لو, موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے, موت کبھی بھی آ سکتی ہے. آئی حیات لائی قضا, لے چلی چلے, اپنی خوشی سے آئے نا, اپنی خوشی سے چلے. نوجوانوں آپ بھی ارادہ کرو, سارے لوگ ارادہ کریں کہ ہم سب کو انشاءاللہ العزیز آج اور ابھی سے ہی نماز کی پابندی کرنی ہے. کہیں کہ ابھی نماز کے بعد کوئی قبرستان نہیں جائے گا, کوئی نہیں جائے گا. جس دن دھرا گئے, ددوا دھر لیا, ہاتھ ٹان لیا تو سمجھ میں آ جائے گا, کوئی قبرستان نہیں جائیں گے. آپ جائیے, وقت پہ جائیے, سب لوگ سنت پڑھے, سنت پڑھ کر گھر جائیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ نماز ہوتی نہیں ہے, سلام ہوتا نہیں کہ سارے کے لوگ دھر باہر نکل جاتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ کس نے آپ کو سکھا دیا؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ گھڑی تو دیکھ لیتے ہیں, آپ مسجد میں گھڑی دیکھ لیجئے, لیکن اللہ کے پاس کوئی گھڑی بھی نہیں ہوگی, اللہ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے پاس مطمئنین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدۃ ہوا, کمریں جھکی ہوں گی, آنکھیں جھکی ہوں گی, دل حیران و پریشان ہوگا. اور انسان ایسے کرنا چاہے گا تو ایسے بھی نہیں کر پائے گا. آج کام پہ لیٹ ہو رہا ہے نا, دکان جانے میں لیٹ ہو رہا, وہاں کوئی دکان نہیں, کوئی مکان نہیں, کوئی کاروبار نہیں, پورے فرصت میں معاملہ ہوگا. سب لوگ ارادہ کریں گے انشاءاللہ, کریں. جب تک ہم بڑے دین پہ نہیں آئیں گے تو ہم اپنے بچوں کے لیے امید نہ کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں. ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارا چینل زندگی بناؤ کو سبسکرائب کریں.